مل کر یکزبان ہو کر پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ آپ کافی زیادہ تعداد میں تشریف فرما ہے۔ پھر بھی اسی طرح بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ اتنی حسین صلوات پڑھیں کہ ہمارا یہ ذکر بارگاہ سرکار وارث زمانہ میں منظور نظر ہو جائے۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق آل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بالا سمجھتے ہیں پوری قوت سے اتنی بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صلی العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد سببا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذا من بلائہ، والصلاة والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی القرشی المنتہی الابتہی التامی، بشیر المصدق نذیر المؤید، مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقد قال اللہ فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر به من العذاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ هو الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ درود بھیجیے گریان پہ۔ حضرت محترم بزرگان گرامی، سادات و مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ عشرہ محرم الحرام خاص 18 محرم الحرام کا یہ روز طلوع ہوا ہے 1433 ہجری کی۔ آپ سے عزت رسول، طہارت رسول، مقام رسول، نفاست رسول کے عنوان سے گزارشات کرتے ہوئے آج یہ ہماری چھٹی مجلس اعلیٰ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بھائی آپ اگر زحمت کرتے قریب آ جاتے ایک ماحول بن جاتا۔ مہربانی اجازت ہے جی، بات ارشاد خداوندی ہے کہ اے دنیا والوں، جو آیت مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، آج اس میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گزارشات آگے سفر کرنا چاہتی ہیں۔ اے دنیا والے، تم میرے اس رسول کا کیسے انکار کر سکتے ہو
تمہیں میرا وہ رسول سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ تم میرے اس رسول پہ ایمان کیوں نہیں لاتے جو اپنے ساتھ اپنی نبوت کی گواہی کے لیے 2 دلیلیں لایا ہے، 2 برہان لایا ہے، 2 بینات لایا ہے، ایک بین ایک دلیل اللہ کی طرف سے لا ریب کتاب لایا، بے عیب کتاب لایا، بلا فصل کتاب لایا، اور دوسرا وہ گواہ وہ لایا جو محمد کی نبوت کے بعد اس کا بلا فصل جانشین ہے، بلا فصل جانشین ہے، بلا فصل۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، ایک وہ بلا فصل ہے، دوسرا اس کا جز ہے، اس کی منیت ہے، اس کا نفس ہے۔ یہاں پہ بابا جی اگر آیت ختم ہو جاتی تو بھی مسلمان کو موقع مل سکتا تھا، ہزاروں حدیثیں ہزاروں روایتیں بنائی جا سکتی تھی، آیت رکی نہیں۔ اللہ نے کہا دنیا والوں آگے سنتے جاؤ، اس گواہ کی اگلی نشانی یہ ہے کہ اس گواہ کا موسیٰ کی کتاب توریت میں ذکر ہے۔ بابا جی سمجھ آ رہی ہے، پیغام پہنچ رہا ہے آپ کے ذہن تک؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان اردو جو ہے آپ کی سماعت کو پیش کر کے بزرگوں سے جو ہے دعا لی جا سکے۔ ایک تو اس کا موسیٰ کی کتاب توریت میں ذکر ہے، دوسرا وہ امام ہے، اس کا وجود رحمت ہے، اس کا وجود رحمت ہے، اس کا بدن رحمت ہے۔ ارے سبحان اللہ بابا جی، میں فکرہ روک کے یہاں پہ تقریر کہنا چاہتا ہوں، اس کا وجود رحمت ہے، یعنی اگر وہ چلے تو رحمت، بیٹھے تو رحمت، سوئے تو رحمت، لڑے تو رحمت، کسی کو اپنے پاس بلائے تو رحمت، اس کا وجود رحمت ہے۔ ابتدائی جملے ابتدائی جملے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آج کی ابتدائی جملے آپ کے ذہن میں آ گئے تو پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی، پوری بات جو ہے وہ سمجھ میں، کوئی بات نہیں، یہ مومنوں سے زیادہ قیمتی نہیں، یہ آپ کی جوتیوں کا صدقہ، اس کی عزت ہوتی ہے۔ یہ ابتدائی جملے اگر بھائی جان ذہن میں آ گئے تو پوری تقریر جو ہے اہم ہو جائے گی، آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے گی میری پوری بات، کہ اس وہ گواہ وہ ہے جس کا وجود رحمت ہے، وہ امام ہے، وجود رحمت ہے، یعنی اگر وہ چلے تو رحمت، وہ اٹھے تو رحمت، سوئے رحمت، جاگے رحمت۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ دنیا نے بھائی جان بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی کہ رسول اللہ کا رسالت ماب کا حلیہ ایسے تھا، ان کا قد اتنا تھا، قامت اتنا تھا، کملی والے کا چہرہ ایسا تھا، اور مولا علی کا جو ہے ان کا چلنا ایسے تھا، سونا تھا، قد چھوٹا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ مجھے یہاں پہ ان عصر مجالس میں جو ہے اپنے یہاں پہ بابا جی آپ کی یہ جو بستی ہے اس میں تفرقہ نہیں پھیلانا، اس میں فساد کو جو ہے فروغ نہیں دینا، دہشت گردی ہم شیعہ میرے بھائی نہیں کرنا چاہتے، ہم تو امن کے نمائندے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ زبانیں بھر نے کیا لکھا، لیکن ایک جملہ تمام دنیا نے متفق ہو کر لکھا کہ ابو طالب کا بیٹا علی جب بھی مکے کی گلیوں میں چلتے تھے، جب بھی مکے کی گلیوں سے مولا کا گزر ہوتا تو ایک مرتبہ مشرک دیکھتے، مشرک دیکھ کر کہتے ما اشجع حال الفتى لا الہ الا اللہ، ما احسن حال الفتى لا الہ الا اللہ۔ یہ کتنا حسین جوان ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آ رہا ہے۔ بھائی بات سمجھنے کی کوشش کر، جتنے ہیں کروڑ سے زیادہ مجلس تو بابا جی میں نے پڑھ دی آج کی اپنے سے کہ اس سے زیادہ میں اور کہا، یہ جب مشرک کہتے تھے بھائی، مشرک کہتے تھے، مسلمان نہیں تھے ابھی، مشرک کہتے تھے کہ یہ کتنا ما اشجع حال الفتى لا الہ الا اللہ، یہ جوان کتنا خوبصورت ہے، لا الہ الا اللہ، ما اجمل حال الفتى لا الہ الا اللہ، یہ جوان کے چہرے پہ نور کتنا ہے۔ اب توجہ، اگر اس علی کو کافر محمد کے بستر پہ سوتا دیکھے تو رسول سمجھے۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی، حیاتی ہو ذکر میں بولنے
بابا جی اس زبان کو فالج نہیں ہوتا، حسین بادشاہ کے ذکر میں آ کے جو سبحان اللہ بولتی ہے بابا جی لفظ تو میں نے یہی کہہ دیا، اس پہ میں جتنی خطیبانہ محنت کروں کم ہے۔ مشرق کہتے تھے یہ جوان حسین کتنا ہے، یہ جوان خوبصورت کتنا ہے، ما استا حاضل فتح لا الہ، یہ جوان کیسا ہے کہ جس کی صورت دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، صورت دیکھ کے۔ مسلمان نہیں کہتے، مشرق کہتے تھے۔ دنیا کو ابھی تک سیرت آل محمد میں سمجھ میں نہیں آئی کہ جس عالی کی صورت کافر دیکھے اسے اللہ یاد آ جائے، اللہ جانے اس عالی کی سیرت کتنی حسین ہوگی۔ آپ بزرگ نوجوان بھائی اس کریے کہ سارے بزرگ ماتمی عزادار سیاہ سنی سب کو مولا زندگی عطا، بانیان کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ دعاؤں کو میں ساجد بھائی جو ہیں ساجد ہاشمی، ان کی والدہ علیل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی وہ والدہ ہی کی حیثیت رکھتی ہیں، مولا ان کی بھی ان کو صحت کلی عطا فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بھائی محفوظ کو مولا زندگی والے 4-5 ماتمی بیٹے عطا فرمائے، اور بھی جس کے دل میں جو دعا ہے، میں سب کی دعائیں تو نہیں جانتا، ایک التجا کر رہا ہوں کہ اس ذکر کا خالق جتنی دعائیں ہیں جس کے دل میں ان سب کو مستجاب فرمائے۔ تھوڑا قریب سے تھوڑا زیادہ چلے جی، گزارشات آگے چلے کہ اس کی وجود رحمت ہے، موسیٰ کی کتاب توریت میں ذکر ہے اس گواہ کا۔ پھر رکنا چاہتا ہوں اطمینان سے، سکون قلب سے، پوری یکسوئی سے آپ سماعت فرمائیے کہ تم اس رسول کا کیسے انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ گواہی کے لیے نفس لایا، ذریت لایا، منیت لایا، وہ گواہ لایا جس کا موسیٰ کی کتاب توریت میں ذکر ہے، وہ امام ہے، وہ رحمت ہے، امام ہے، رحمت ہے، امام ہے، وہ رحمت ہے، اس کا وجود رحمت ہے، وہ امام ہے۔ جلدی آئیے جلدی آپ تشریف فرما ہوئیے گا، میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں، گزارشات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کل جہاں پہ تقریر رکی تھی اب میں وہاں سے آیت کا اگلا حصہ پڑھ رہا ہوں، آج چھٹے روز کی مجلس یاد تھا۔ جی بسم اللہ۔ جناب امیر المومنین اور اللہ کے درمیان جو اچھا قبلہ ہو جاتی ہے، جی بسم اللہ، ضرور نوکری کر دیتا ہوں، نوکری کر دیتا ہوں، جو حکم آپ نے فرمایا وہ نوکری کر دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے اگر مجھے آپ کی اجازت دے تو میں 10 منٹ کی جو ہے پلاٹنگ کر سکتا ہوں، زمین بنا سکتا ہوں، یہ حکم ہے آپ کا، میں تعمیر کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے ذہنوں کو تھوڑا آبی آری دینی پڑے گی، لفظوں کے ذریعے جو ہے عقیدے کا ایک پندار بنانا پڑے گا، اس میں سب کے جو ہے وجود اس کو لانا پڑے گا۔ میں نوکری کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، یہ بات مشکل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے قبلہ کافی محنت کرنی پڑے گی، پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے سے زیادہ پڑھے لکھے تشریف فرمائے کہ گواہ کون ہے جس کا وجود رحمت ہوگا، وہ امام ہوگا، موسیٰ کی کتاب توریت میں ذکر ہوگا۔ اب بات آگے چل رہی ہے شکل جو پہلے دن آیت پڑھی تھی، اب بات آگے چل، اللہ نے کہا اولئکا یؤمنون بہ، اولئکا یؤمنون بہ، اللہ نے کہا کہ مومن وہ ہے، مومن وہ ہے، اب مومن وہ ہے، توجہ میرا نوجوان بھائی، مومن وہ ہے جو محمد کے گواہ پہ ایمان لے کے آئے۔ سبحان اللہ، تھوڑا تھوڑا معیار سماعت بند کریں، جتنے 1 کروڑ سے زیادہ اہمیت کا مومن وہ ہے جس کا محمد کے گواہ پر ایمان ہے، گواہ تو میں نے کہہ دیا میرے طیب مجمع میرا چہر، جس کا اولئکا یؤمنون بہ، پڑھے لکھے بندے بیٹھے عربی سمجھنے والے، یہ جو بہی ہے یہ فرد واحد مذکر غائب ہے، یہ گرامر کے اعتبار میں بابا جی فرد واحد مذکر
اگر یہاں پہ ہوتا اولئک یؤمنون بہما تو اس کا ترجمہ ہوتا کہ مومن وہ ہے جو قرآن پر بھی ایمان لائے، گواہ پر بھی ایمان لائے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن پر، کہا قرآن پہ۔ اللہ کو پتا تھا دنیا ایمان لائے گی، بڑے آئیں گے جو حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کریں گے۔ ارے ہائے سبحان اللہ، اس سے بڑا فکرہ کیا ہوگا میرے بھائی؟ ہاں بابا جی، آج دنیا کہتی ہے حسبنا کتاب اللہ، یہ نہیں پتا کہ کتاب تو محمد کے لیے بھی کافی نہیں تھی۔ جی کافی چیزیں مجھے نہیں دکھنے میں آ رہی ہیں، میں فکرہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ یہ فکرہ عشرے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بھائی اگر حسبنا کتاب اللہ قرآن محمد کے لیے کافی ہوتا تو محمد عیسائیوں کے مقابلے میں قرآن لے جاتا، اہل بیت نہ جاتی۔ مومن وہ ہے جس کا محمد کے گواہ پر ایمان ہے۔ میں پھر یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں، مشکل بات ہے، ایک مرتبہ نہیں میں پاس آنا چاہتا ہوں، ذہنوں کے اور پاس آنا چاہتا ہوں، ذہنوں کے تھوڑا معیار تاکہ ہر ایک کے چہرے پہ میری نظر ہوگی، پیغام پہنچانے میں آسانی ہوگی۔ مومن وہ ہے جس کا رسول کے گواہ پر ایمان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بلا بابا جی ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میں نے شیعہ ہونے کی حیثیت میں، ذاکر ہونے کی حیثیت میں یہ ترجمہ کیا، نہیں، پھر ایک مرتبہ قرآن کے پاس چلتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مومن کی نشانی کیا ہے، مومن کسے کہتے ہیں، مومن کیا ہے۔ سورت آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا مومن کیا ہے، مومن کسے کہتے ہیں۔ اور نہیں، مومن سے پہلے ایک آیت اور پڑھنا، سورت آل عمران کی آیت روک کر ایک آیت اور پڑھنا۔ میرا جی کر رہا ہے کہ یہ آیت میرے ذہنوں کی آبیاری کے لیے یقیناً کارآمد ثابت ہوگی کہ مومن کون ہے۔ مومن سے پہلے ہی آیت ہے، اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اے دنیا والے کبھی بھی ناشکرے کی اور گنہگار کی اطاعت مت کرنا۔ بھئی مجمع ہوتا تو پتہ نہیں کہاں چلا جاتا۔ کبھی بھی ناشکرے کی اور مشرک کی، ناشکرے کی اور گنہگار کی اطاعت میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ مشرک کو مانو نہ ناشکرے کو مانو، نہ ناشکرے کی بات تسلیم کرو نہ گنہگار کو مانو۔ یہ قرآن ہے، روزنامہ جنگ نہیں، مسلمان کی آیتیں تیرے دھیان میں نہیں آتی کہ اللہ کہتے ہیں کہ نہ مشرک کو مانو نہ گنہگار کو مانو۔ تو جو ایک لمحے کے لیے گناہ کرے اس کی اطاعت واجب نہیں، تو جو خود 40 سال تک بتوں کی پوجنا کرتا رہے وہ امیر المومنین کیسے ہوتا؟ آیت بڑی ہے بھائی، میں نے آیت بڑی ہے، کوئی روایت آیت پڑھ رہا ہوں، میرے چاند میں آیت بڑی ہے کہ نہ مشرک کو مانو نہ گنہگار کو مانو۔ ایک لمحے کے لیے شرک کرے وہ ہادی نہیں بن سکتا، وہ راہبر نہیں بن سکتا۔ جب ایک لمحے کا گنہگار ہادی نہیں بن سکتا، ہم محمد کے بعد اسے خلیفہ بلا فصل کیسے مانیں گے؟ قرآن میں آ رہے، قرآن بھائی جان کسوٹی ہے۔ اب آئیے سورت آل عمران کی طرف۔ اللہ نے کہا کہ مومن وہ ہے جو محمد کی گواہ پر ایمان لے کے آئے۔ اب مومن کی دوسری نشانی قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں مومن کی اگلی نشانی کیا ہے؟ اور عجیب آیت ہے، عجیب لطیف آیت ہے، لطیف آیت ہے۔ یہ آیت پڑھ کے بھائی جان میں سمجھیے یہاں پہ اتنی وسنی آیت ہے کہ سمجھیے اس میں 10 عشرے کا مواد ہے بھائی، پوری سیرت کا اس میں روح ہے۔ یہ جو آیت پڑھنا چاہتا ہوں سورت آل عمران کی، اللہ نے کہا کالا فما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ۔ اللہ نے کہا میرے حبیب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی، یہ جنگ کیوں ہوتی ہے دنیا میں، یہ لڑائیاں جو مسلمان جہاد کرتے ہیں اس جہاد کی وجہ کیا ہے، اگر کوئی آپ سے
پوچھے کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی تو ان کو کہنا کہ خبردار یہ میرے اللہ کا حکم ہے، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا حکم ہے۔ یہ آیت سمجھ میں آ گئی بابا جی، میرے پورا اشرا ذہن میں آ گیا، پوری آنے والی 2 تقریریں بھی اور 2 پچھلی 5 سب کا خلاصہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے گا کہ میرے حبیب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ جنگیں احد کیوں ہوئی ہیں، یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں، تو ان کو کہنا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اللہ کا اذن ہے، اللہ کا حکم ہے۔ عالم تصور میں کہا یا اللہ یہ جنگیں ہونا آپ کا حکم ہے کیا، یہ آپ کا اذن ہے کیا، کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بیویاں جو ہیں وہ بیوہ ہو جائیں، نوجوان بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جائیں، عورتیں بزرگ جو ہیں وہ باپ پہ جا کے شہید ہو جائیں، مسلمان بیچارے مال غنیمت لوٹنے سے محروم رہ جائیں، یہ آپ چاہتے ہیں، یہ آپ کا اذن ہے کیا؟ آپ کیسے اللہ ہو جو اسلام کو بنانے کی بجائے مسلمانوں کا قتل کروا رہے ہو؟ یہ آپ کا خبردار خبردار آواز توحید آئی، خبردار منتظر گستاخی نہ کر، میں خالق ہوں تو مخلوق ہے، خالق اور مخلوق کی سوچ میں اتنا فرق ہوگا جتنا مخلوق اور خالق میں ہوتا ہے۔ خبردار یہ جنگوں پہ تو ایک مرتبہ مست بدن دانی نہ کر، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنگیں احد زمانے میں ہوئی اس لیے فَلِجَعْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَعْنَ الَّذِينَ نَفَقُوا، اللہ نے کہا منتظر میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ کون ہے جو میدان میں ثابت قدم رہ کر مومن بنتا ہے، کون ہے جو بھاگ کے منافق بنتا ہے۔ آیت ہے بھائی، آیت آیت، سارے 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 مل کے بولو بولو، اٹھنے والا ہاتھ کسی کا محتاج نہ کرے، جو ہاتھ ذکر میں لبیک کہنے کے لیے صدائے خیر العمل کی بلند ہو، کسی کمینے کی آگے نہ جھکے، کسی کامرس کی آگے نہ جھکے۔ میں چاہتا مومن کی پہلی نشانی کہ مومن وہ ہے جو محمد کے گواہ پہ ایمان لے آئے، گواہ پہ ایمان، اور دوسری نشانی مومن وہ ہے جو میدان جنگ سے نہ بھاگے۔ ارے ہائے سبحان اللہ، میں بابا جی یہ منبر جانتا ہے، میں 100 میری جنگ کی آ جاؤں قبلہ، میں اتنا خوبصورت فکرہ نہیں کہہ سکتا، میری چاکری کی اتنی اوقات نہیں کہ بلائے زرداری صاحب آل اللہ مقام ہو یہ فکرہ کہا کرتے تھے، فکرے کا ثواب 18 محرم الحرام کی مجلس میں ان کی روح کو نظر کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ کہتے تھے کہ مومن وہ ہے جو کبھی بھی میدان جنگ سے نہ بھاگے، وہ کہتے تھے کہ افسوس کی بات ہے ہمارا کوئی قصور نہیں، اب اگر علی ایک جنگ سے بھی نہیں بھاگا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اور جنہیں تم امیر المومنین مانتے ہو اگر وہ ایک جنگ میں بھی لڑے ہیں، ارے بھائی گھر جا کے سوچنا میرے نوجوان بھائی، ایک جنگ میں بھی ثابت قدم رہے، مومن وہ ہے جو میدان جنگ سے نہ بھاگے۔ نسے معصوم موجود، ہسٹری آف دی اسلام موجود۔ بابا جی جب یہ جناب جنگ احد ہوئی، مجھے احد کا میدان نہیں پڑھنا، ایک فکرہ نظر کرنا، اپنے مضمون کو تقویت دینے کے لیے تقریر آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جب یہ جنگ احد ہوئی کہ بلا ایک مرتبہ سارے بھاگ گئے۔ کیوں بھاگے؟ کسی شیطان نے آواز لگائی تھی، قد قتل المحمد، پتہ چلا شیطان کی پرانی عادت ہے نبی کے قتل کا ارادہ کرنا۔ توجہ ہی نہیں ہے، فکرہ ہوتا مجھے سننے والے ہوتے کھڑے ہو کے لاتے کہ اس نے یہ آواز لگائی تھی، سارے سن کے بھاگے۔ جب سارے بھاگ گئے ایک مرتبہ برآمد ہوا اللہ کا نبی، برآمد ہوئے، میدان احد میں کھڑے ہوئے، حیدر کرار نے باہر نکالا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، نبی نے نبی کو دیکھا، نبی نے مسیح کو دیکھا، ایک مرتبہ دیکھ کے کہا یا علی آپ نہیں بھاگے؟ عجیب جملہ کہا۔ بابا جی فکرہ میرا ہوتا میں داد لے
دینے کا حقدار تھا، میرا نہیں۔ خطیب منبر سلونی نے کہا یا علی آپ نہیں بھاگے؟ کہا اکفر تھا باطل ایمان، اللہ کے نبی میں مومن بننے کے بعد پھر کافر ہو جاتا، مومن کے بعد ایمان کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واپس آئے سارے رضی اللہ، سارے پروانے واپس آئے، نکالا علی نے تھا۔ آج بابا جی کہہ رہے ہیں کہ علی اور اللہ میں ڈیفرنس کیا ہے؟ بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام ہے حاجی بشیر احمد۔ علی اور اللہ میں بابا جی پتہ ہے کتنا فرق ہے؟ ارے ہائے، یہ دیکھیں یہ صحیح ابن ہاشمی صاحب، یہ ہے حاجی بشیر، اب سید ہے کیا؟ اچھا بسم اللہ، یہ ملک بشیر صاحب ہے، فرض کریں چودھری میں، یہ چودھری بشیر صاحب ہے۔ یہ میرے پاس جو ہے محفوظ بھائی ممبر کے دائیں جانے بیٹھے، ان کا نام ہے چودھری بشیر، چودھری حاجی بشیر صاحب، مولا ان کی زندگی دراز کرے۔ آپ میرے ممبر کے دائیں جانے بیٹھے، ابھی انکل جی بائیں جانے واقعی ایک سید بشیر شاہ بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، آپ دائیں جانے بیٹھے، یا پہ آ کے سید بادشاہ بیٹھ جائے، سید بشیر احمد۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس پڑھتے پڑھتے میں آواز لگاؤں بشیر، میں پکاروں بشیر بشیر، ذاکر حسین بادشاہ کا سمجھتے ہوئے دونوں اپنی عزت کا خیال نہیں کریں گے، اپنی انا کے اس میں روب میں نہیں آئیں گے، ذاکر حسین کا سمجھتے ہوئے دونوں بولیں گے، بول منتظر کیا ہے، بول کیا ہے۔ میں نے پکارا، صرف بشیر تھا، چودھری بشیر سمجھا مجھے پکارا، سید بشیر شاہ سمجھے گا مجھے پکارا۔ دنیا کو ابھی تک علی اور اللہ میں بابا جی اتنا فرق ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار فرش زمین پر بیٹھ کر یا علی مدد کہتے ہیں، ہے دونوں علی، دونوں کا اسم علی ہے دونوں علی، دونوں علی۔ ہم فرش زمین پہ بیٹھ کے یا علی مدد کہتے ہیں، نجف والا کہتا ہے میں بھی مدد دعاؤں گا، آسمان والا کہتا ہے میں بھی آؤں۔ بات آگے چل رہی، میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو اب جب پوری زندگی آ گئی کو میری علمیت کی دکان پڑی نہیں، یہ حال محمد کی عطا ہو، کیونکہ یہ ذکر وہ ہے بابا جی جس کا ذاکر وہ خود ہے۔ جی اس نے خود کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں۔ پتہ چلا یہ 14 ذکر ہیں، اللہ ذاکر ہے۔ محفوظ بھائی ہوا کی نظر ہو گئے، جتنے مٹھی بھر انسان بیٹھے ہیں، جتنے ہیں کروڑ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ 18 محرم کی مجلس میں منتظر اتنے مومنین کو گواہ بنا کے پاکستان میں رہنے والے 8 کروڑ ماتمی عزاداروں کی طرف سے فکرہ نشر کر رہا ہے۔ اللہ کرے یہ میرا فکرہ ہر باطل قوت سے ٹکرائے، ہر یزیدی سماعت تک پہنچے کہ یہ 14 ذکر ہیں، اللہ ذاکر ہے، 14 ذکر ہیں، اللہ ذاکر ہے، 14 ذکر ہے، اللہ ذاکر ہے۔ دنیا اب زمانہ لاکھ بمباری کرے، لاکھ گولیاں برسائے، جتنے مرضی خود کش حملے کرو، جتنا مرضی جلوسوں پہ پابندیاں لگاؤ، بدعت بولو، لیکن خیرات کر دنیا والے، تجھے پتہ نہیں یہ 14 ذکر ہے، اللہ ذاکر ہے۔ اب جتنے دھماکے کرو، یہ ذکر تب تک رہے گا جب تک اس ذکر کا ذاکر رہے گا۔ ارے میں کیا کہہ دیا ہے بھائی، گھر جا کے سوچنا، جب تک ذاکر رہے گا، جب تک ذاکر رہے گا۔ لفظ تو یہی تھا بھائی، اشرا چھوڑ کے چلا جاؤں، میری محنت پوری ہو، جب تک ذاکر رہے ذکر تب جانے والے واپس لوٹے۔ آپ کا سننا خوب ہے، سارے واپس لوٹے۔ مومن وہ ہے جو میدان جنگ سے نہ بھاگے۔
آیت ذہن میں رہے بابا جی، آیت ذہن میں رہے۔ ایک مرتبہ سارے آئے، سبوں کا چہرہ دیکھا نبی نے، چہرہ دیکھ کر کہا آپ کیوں بھاگے؟ کہا اللہ کا نبی۔ بھائی زور اس جملے میں لگایا جاتا ہے بابا جی، اس میں زور نہ ہو، جس فکرے میں زور ہو اس پہ زور نہیں لگایا جاتا۔ فکرہ میرا نہیں، کملی والے کا ہے، میں نظر کر رہا ہوں، اطمینان سے سکون سے سنیے گا۔ رحمت عالم نے دیکھا، سبوں کو چہرہ دیکھا، دیکھے کہا تم کیوں بھاگے؟ کہا اللہ کا نبی، ہم نے فضا میں ایک آواز گونجتی سنی کہ محمد قتل ہو گئے ہیں، نبی قتل ہو گئے، تو ہم نے فوراً سوچا کہ جب محمد نہیں رہے ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ، ہمارے یہاں پہ لڑنے کا، جنگ کرنے کا کیا فائدہ۔ کملی والے نے ایک مرتبہ چہرہ پھیرا، چہرہ پھیر کے نور نظر ابو طالب کو دیکھا، کہا اے جان ابو طالب، اے ایمان ابو طالب، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا اللہ کا نبی اعلان میں نے بھی سنا تھا، محفوظ بھائی پورا مجمع کھڑا ہو جائے گا، ایک بندہ نہ بولے، مجلس کی تقویت پہ اثر نہیں پڑا۔ اعلان میں نے بھی سنا تھا، تو کہا آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں بھاگا کہ جب محمد نہیں رہے علی پھر تیرے جینے کا کیا فائدہ؟ پہلا مومن ہو مسیحت۔ اچھا آپ کی وجہ سے میں یہ آیت پڑھوں، یہ آیت آپ کی وجہ سے، آپ کے سوال کے جواب کی وجہ سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ گواہ پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ الفاظ ہے قرآن حکیم کے، اللہ نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے دنیا والے یہ جو تم میرے نبی کی بیعت کرتے ہو تو یہ بیعت نبی کی نہیں، یہ بیعت مجھ اللہ کی بیعت ہے۔ میرا معزز مجمع، میرا طیب دار، یہ بیعت مجھ اللہ کی بیعت، اللہ کی بیعت رسول کی بیعت نہیں، رسول کی بیعت اللہ کی بیعت، رسول کی بیعت اللہ کی بیعت۔ ہاں جی میں بیعت پہ دو منٹ پڑھ سکتا ہوں، اجازت ہے؟ اور کافی سارے بندے کی بلا یہ فکرہ پہلی مرتبہ سنیں گے، تاریخی حقیقت میں نوجوانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ بیعت رسول کی اللہ کی بیعت کا نام ہے۔ پہلی بیعت آج دنیا نے لکھا، بھائی تیسری چوتھی نے لکھا کہ عورتوں میں خدیجہ ایمان لائے، بچوں میں علی ایمان لایا، بوڑھوں میں فلاں فلاں پہلے ایمان لایا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے۔ لیکن دنیا نے لکھا، ہم نے مان لیا کہ یہ جو بیعت ہے رسول کی، یہ بیعت ہے اللہ کی۔ پہلی بیعت اسلام کی ملکۃ العرب نے کی۔ جی مجلس کا ایک مقصد ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر ملے نہ مجمع چکن والی گل، اطمینان سے سماعت فرمائیں۔ بیعت رسول کی اللہ کی بیعت ہے۔ پہلی بیعت رسول معظم کی ملکۃ العرب نے کی۔ فکرہ غلط کہوں، شیعہ سنی دیوبندی وہابی تقریر ٹیپ ہو رہی ہے بابا جی، غلط کہوں، جس بندے کا جی چاہے زبان کتی سے کھینچ کے بازاری کتوں کا دیوالا بنا دینا، مجھے دکھ نہیں رہے گا۔ پہلی بیعت کے لیے ایک مرتبہ ملکۃ العرب نے ہاتھ بڑھایا، کہا اللہ کے نبی میں آپ محمد عربی ہو، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ کملی والے نے کہا خدیجہ اپنا ہاتھ میری طرف نہیں بڑھا، دائیں میرے نفس کے ہاتھ پہ رکھ۔ دائیں میرا نفس موجود ہے، میری ذریت موجود ہے، اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ۔ یاد نہیں، میں نہیں سمجھا، میں نہیں سمجھا، اطمینان رکنا چاہتا ہوں بابا جی، جملے میں کہنا چاہتا ہوں۔
میں مکمل عبارت پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب رسول نے کہا یا ختیجہ تو سید کے فوقایت علی، اے ختیجہ، آپ بھی بھائی سمجھنا ہے تو اپنی قسمت کو جا کے کہنا ہے، اے ختیجہ تو اپنا ہاتھ رکھ دے علی کے ہاتھ پہ۔ اس سے بہتر ذاکری مجھے نہیں آتے، میری اوقات ہے۔ اسلام کی بنیاد ہے کہ یا ختیجہ تو سید کے فوقیت علی، اے ختیجہ تو اپنا ہاتھ رکھ دے علی کے ہاتھ پہ اوپر، فبایا ما بایا مثل علی ابن ابی طالب، اور اے ختیجہ تو اس علی کی بیعت ایسے کرنا جیسے علی نے میری بیعت کی ہے، جیسے علی نے مجھے مان، تو اس کی بیعت ایسے کرنا۔ بابا جی عبارت بھی ختم ہو گئی، نوکری بھی تمام ہو گئی۔ 18 محرم الحرام جتنے آئے ہیں، مولا آپ سب کی عزتیں بلند کرے، آپ کا اقبال بلند کرے، سکون کی دولت سے نوازے۔ فکرہ میں بابا جی وہ کہنا چاہتا ہوں، جو بندہ پھنڈال میں داد دعا نہیں دے سکا، ممبر کی عزت کی قسم منتظر کو کوئی دکھ نہیں رہے گا۔ ذکر رسول کا واسطہ ایک مرتبہ بستر پر کروٹوں کے سلسلے میں جا کے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، ایک مرتبہ تعصب کی عینک اپنے آنکھوں سے اتار کے فکرے کا قدر ضرور کرنا کہ نوکر نے کہا کیا تھا، اللہ کا نبی نے کہا اے ختیجہ یہ ہے اسلام کی پہلی بیعت، رسول کی بیعت اللہ کی بیعت، رسول کی عزت اللہ کی عزت، رسول کی توقیر اللہ کی توقیر، رسول کی تسبیح اللہ کی تسبیح۔ اللہ کہتا ہے کہ اے رسول نے کہا اے ختیجہ تو اپنا ہاتھ رکھ علی کے ہاتھ کے اوپر، اور اس علی کی بیعت ایسے کر جیسے اس علی نے میری کی تھی۔ عبارت یہاں پہ رک جاتی۔ 14ویں صدی کا بازار کا مولوی شیعہ سے اختلاف رکھنے کا مجاز تھا، روکا نہیں جملہ۔ اللہ کے نبی نے آگے کہا بیعت کر، فبایا کان قلت ما بایا علیہ۔ جناب ختیجہ نے کہا اے اللہ کا نبی میں نے علی کی بیعت ایسے کی جس طرح آپ نے حکم دیا۔ یہ جملے ختم ہوئے کیا کملی والے کا چہرے کے ایک مرتبہ جلال آیا، جلال میں آگے کملی والے نے کہا ختیجہ یاد رکھا فبایا ہو علی ما بایا علی ابن ابی طالب۔ ختیجہ تو علی کی بیعت تو کر لی ہے، لیکن یاد رکھ الا انہ لا جہاد علیہ۔ ختیجہ یاد رکھ پوری زندگی اس علی سے جنگ کرنے نہ آنا، ورنہ بیعت ٹوٹ جائے گی۔ نہیں میں کیا کہہ دیا بھائی نے، میرے نوجوان سمجھے چاہتا ہوں سے بڑی ذاکری مجھے کر کبھی سخت علی سے جنگ نہ کرنا، اس علی سے جنگ نہ کرنا، بیعت ٹوٹ جائے گی۔ بس تو بھائی میں نے کہہ دیا، اس سے زیادہ میں اور ایکسپلینیشن میرے نوجوان بھائی میں کیا کر سکتا ہوں۔ ممبر کا تقدس مجھے اجازت نہیں دیتی، مجھے ممبر طاہرین کا لکھنا کہ مقدسین اس کی طہارت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ ختیجہ پہلی ام المومنین ختیجہ، ملکۃ العرب ختیجہ، جس کا ارے ہائے میں پتہ نہیں کیا فکرہ کہنا چاہتا ہوں بابا جی، ختیجہ جس کی دولت کو لوٹ لوٹ کے نوچ نوچ کے لوٹ لوٹ کے اللہ جانے عرب کے کتنے کمی غنی کہلوانے لگا ہے۔ اس سے نبی کہا ہے کبھی بھی اس علی سے جنگ نہ کرنا۔ حکم نہیں، یہ بیعت جو تو علی کی کر رہے ہیں مجھ رسول کی بیعت ہے، میری بیعت علی کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، اور جنگ نہ کرنا ورنہ بیعت ٹوٹ جائے گی۔ اب اگر ملکۃ العرب پہلی ام المومنین علی سے جنگ کرے تو دین سے باہر ہو جاتی ہے،
کیا بات بغیر سننا کیا بات نہیں میں دروازے سے کھڑا ہو کے سنتا پیا واہ کیا بات ہے کیا بات ہے یہ بیعت مجھ اللہ کی بیعت ہے کاش دنیا مان لیتی بیعت رسولی کوئی یہ نہ کہتا جلدی قتل کرو ہمیں اثر نماز پڑھنی کوئی یہ نہ کہتا اسے جلدی گھوڑے سے اتارو ہم نے ابھی نماز جماعت ادا کرنا کیسے نمازی تھے بھائی جان جو نماز کو قتل کر رہے ہیں تو 17 ان کا ثواب حماد اہل بیت کی بلائے محسن نقوی کو پہنچے یقیناً بلند ہیں ان کے درجات یقیناً بلند حماد اہل بیت کہہ رہے تھے کہ جب تلک جہاں میں ہے حق و باطل کا فسانہ جب تلک بات کو وہ سمجھے گا بابا جی ڈھا اس کے نکلے گی جب تلک جو لفظ تلک تک پہنچے گا جب تلک جہاں میں ہے حق و باطل کا فسانہ سجاد کے سجدوں کو نہ بھولے گا زبان اجرکم اللہ کوئی دکھ نہ دیکھو سجاد میں نے عالم تصور میں بابا جی محسن صاحب سے سوال کیا قدموں پہ ان کے ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے عالم تصور کو پوچھا حماد اہل بیت آپ کا بڑا مقام ہے آپ مجھے یہ بات بتائیے اس کائنات میں بڑے بڑے صابر گزرے ہیں ایک سجدہ گزار وہ صابر بھی تھا جس کو 19 رمضان کو ضرب لگی آپ نے کوفے والے نمازی کے صبر اور سجدے کی بات نہیں کی ایک وہ بھی تھا جس کا سجدہ 72 قدم کے فاصلے پہ سکی بہنیں دیکھتی رہی 7 قدموں پہ بیٹی دیکھتی رہی آپ نے ان کے صبر کی بات نہیں کی سجاد کا صبر کیسا ہے محسن صاحب نے کہا منتظر عقل کر حسین علی بادشاہ بڑے صابر تھے اس کائنات میں سجاد ان سے بھی بڑا صابر میں کہا کیسے انہوں نے کہا ایسے حسین نے کربل کے میدان میں صرف اکبر کا جنازہ دیکھا تھا سجاد نے بغیرتوں کے مجمع میں زینب کا جنازہ علامہ سجاد نے قاسم کی لاش کے حسین نے ٹکڑے چنے تھے سجاد وہ غیرت مند ہے جس نے جگہ جگہ پہ ہر موڑ پہ کہا چادر دے دو میرے ساتھ علی کی بیٹی ہے زندگی دراز بانیان کی مولا توفیقات میں اضافہ جن صاحبان نے اس اشرے میں جتنے صحیح کیے دامے درمے سخنے مولا ان کی توفیقات میں بیٹی محمد کی آپ کے لیے دعا کر رہی ہے میں نہیں بھی کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا ان ازاداروں کے لیے شجی ذاکر بانی دیوانہ صاحب یا وہ جو دعا نہیں کہہ سکتے اگر وہ نہ بھی کہیں تو ان کے لیے بقیے سے آنے والی دعا کر کے جاتے اس کے پاس میرے جتنا بابا ہی تھوڑا ہے وہ عالمہ غیر معلمہ ہے وہ تو جانتی ہے کہ اس بندے نے میرے بیٹے کے عزاداروں کے لیے کیا کیا اس نے ہمیں نہیں کہہ دیا جس کو ایک آنسو دیا اس پہ جنت میری بات ہوتی تو سب ہوتا محمد کی بیٹی کہہ رہی جو رو نہیں سکا صرف رونے کی شکل بنا دے بابا جی دنیا میں جو بھی شکل بناتا ہے ایویں اسے ہم اپنی زبان میں ڈرامہ فلم کہتے ہیں اللہ جانے کریم کتنی ہے بیٹی محمد کی جو کہہ رہی ہے نہ رونا آئے بس شکل بنا لو اس فکرے کی گہرائی میں جانا میرے بھائی ذکر کی عزت کا واسطہ کبھی گہرائی میں سوچو بھائی جان عام اسٹوری پہ اگر ایک اداکار اداکاری کرتا ہے نا تو ہم کہتے سے تھوڑے پیسے ملے اسے اجرت ملی اس نے اداکاری اچھی کی بیٹی محمد کی کریے تو میرے بیٹے کے درد میں آ کے اداکاری کر شکل بنا دینا میں سمجھ جاؤں گی یہ شکل اس نے اس لیے بنائی ہے اس نے اکبر کے گلے میں برچھی اترتی دیکھی نہیں تھی بس ایک مرتبہ نام سنا ہے اس کے چہرے پہ درد ابھر آیا جنت سجاد اس سے بھی بڑا صابر ہے کہا کہ بولا کیسے کہا اس نے بازار میں پھوپھی کا جنازہ دیکھا جب واپس آیا کہ بولا یہ کائنات کا غیرت مند
ایک مرتبہ انکل جی ایک صحابی ملنے آیا مولا کا، مدائن سے چلا، ابن منصر مدائنی تھا، اس نے سوچا میں دروازہ رسول پہ جاؤں گا، رسول اللہ کا بیٹا موجود ہوگا، اس کی زیارت کروں گا۔ ایک مرتبہ بازار سے گزر ہوا، جب اس نے دیکھا کہ چھت سے خون گر رہا تھا، لفظ اٹھے بابا جی، اس نے چھت سے خون کے چھینٹے گرے، اس کے کپڑوں پہ آ کے گرے۔ یہ ایک مرتبہ واویلا کیا اس نے، رو کے کہتا ہے او مدینہ محمد کا، تمہیں حسین کے بعد کیا ہو گیا؟ جب سے حسین گیا ہے اس شہر کی آب و ہوا بدل گئی، تمہیں اتنا عقل نہیں آتا کہ چھتوں پہ جانور ذبح نہیں کیے جاتے، چھتوں پہ جانوروں کا خون نہیں بہایا جاتا۔ میں ابھی کپڑے بدل کے آیا تھا، میں نے سوچا تھا محمد کے روزے پہ جاؤں گا، جا کے 2 رکعت نماز ادا کروں گا، ابھی جوانی نصیب ہوئی۔ اس نے جملہ کہا تھا، یا گلی میں ایک 4 سال کے بچے کا ہاتھ آیا جو رو کے کہتا ہے ابن منذر گستاخی نہ کر، یہ نہ بول کہ تیرے کپڑے نماز کے قابل نہیں رہے، بلکہ یہ بول تیرے کپڑے قابل ہی آج ہوئے ہیں، کیوں یہ کسی جانور کا نہیں، میرے غیرت مند باپ کی آنکھوں کا لہو ہے جو ماتم کرتے کہتے عائشہ علمان علمان اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اسی دکھ میں نہ رہو یہ جوان جو اس غم میں رہے۔ پڑھو ایک جملہ درد کا قدموں پہ ہاتھ رکھا۔ ابن منذر کہتے ہیں مولا سب سے زیادہ درد کہا شام، کہا درد کہا شام، کہا مولا کربلا نہیں، کہا شام، کہا کوفہ نہیں، کہا شام، کہا مولا کیسے؟ جتنے ادادار ہو ذکر کی عزت کا واسطہ ایک مرتبہ دیکھنا میری طرف آؤ سارے مل کے، ایک مرتبہ شام کے بازار میں چلتے ہیں جہاں پہ زین العابدین پرسہ لینے کے لیے موجود ہے۔ بابا جی ایک مرتبہ سید زادہ رو کے کہتا ہے شام، ابن منذر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا کاہے کے لیے شام؟ کہا ابن منذر مجھے یہ بتا، وقت یہی ہے نا بھائی جان، ابھی آذان آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ غیرت مند کہتا ہے ابن منذر میرے نانا کے دین میں آذانیں کتنی ہیں؟ کہا مولا 5۔ کہا ایک دن میں آذانیں 5 دی جاتی ہیں؟ کہا بالکل مولا 5۔ ابن منذر کو دیکھ کے رو کے کہتا ہے سجاد میں روتا اس لیے ہوں کہ 17 آذانیں آتی رہی، بیٹی علی کی دروازے پہ کھڑی رہی، بے غیرت اعلان کر کے کہتے تھے ابھی شرابی نہیں آئے، ابھی تماشے نہیں آئی، ابھی تماشا کرنے والے لوگ نہیں آئے۔ 17 دن آذان ہوتی رہی، بیٹی علی کی کھڑی رہی، 17 آذانیں آتی رہی، قافلہ کھڑا رہا۔ ابن منذر کہتا ہے پھر مولا کیا ہوا؟ کل 17 آذانوں کے بعد سمر کمینہ کہتا ہے سجاد پھوپھی کو بول اب چلے، اب بے غیرت مجمع بھی آ گیا، تماشا گیر لوگ بھی آ گئے۔ ابن منذر مجھے غربت حسین کی قسم ابھی میری ماں نے چلنے کے لیے قدم اٹھایا تھا، جہاں اچانک لوگوں کی بھیڑ بڑھی جو اپنے باپ کے سامنے نہیں بولی تھی، اس نے گھبرانا شروع کر دیا۔ یہ کمینہ بولتا ہے سجاد پھوپھی کو بول آگے چلے۔ میں کہا کیسے چلے؟ کمینہ آگے دیکھ بے غیرت مجمع ہے، میرے ساتھ عباس کی ملکہ ہے، وہ اپنے گھر میں اسے چلنا نہیں آتا۔ اس کمینے نے ایک مرتبہ میری کمر سے کپڑا اٹھایا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اس کمینے نے ابن منذر لہرانا شروع کیا، اس کا ہاتھ میں لہرانا تھا۔ جب 4 سال کی سکینہ توڑی، پوپھی کے قدموں پہ گری، رو کے کہتی ہے ماں تو چل نہ چل میں چلوں گی، وہ میرا ایک بچہ ہے، میرا خیرت مند ہے۔ ماتم ماتم ماتم، واہ عروتہ واہ حسینہ واہ علیہ واہ بطولہ واہ نبیہ۔ کہا اچھا مولا پھر نہیں چل سکی؟ شام کے دربار میں نہیں گئی؟ آخری فکرہ میری ماں بہنوں کے لیے اللہ واسطے جوان ازادار، ایک مرتبہ جوان کان سنائے میرے بھائی ہائے کر دینا تو بھی زہرا زادی دعا کرے گی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے مولا، ابن منذر کہتے ہیں مولا پھر گئی کیسے؟ کہا 9 قدم چلی ہے، 9 قدم کے بعد چل نہیں سکی۔
کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی، کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی۔ اور ابن منذر میں زین العابدین خون اس لیے رو رہا ہو کہ جہاں سے قدم اٹھاتی تھی زمین سرخ ہو جاتی تھی، قدم اٹھاتی زمین سرخ ہو جاتی۔ بابا جی اب اگر قبر میں بھی رونا ہے غربت حسین پہ تو یقیناً دیکھنا، جہاں سے قدم اٹھاتی زمین سرخ ہو جاتی، قدم اٹھاتی زمین سرخ ہو جاتی، قدموں پہ گرا۔ ابن منذر کہتا ہے مولا بتائیے تو صحیح پھر کئی کیسے؟ کہا میں ماتم اس لیے کر رہا ہوں، ابن منذر میری آنکھوں کا خون اس لیے نہیں رکا کہ 9 قدم کے بعد چل نہیں سکی، اس